صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر انسان کی تکلیفیں اور اذیتیں اس کے ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن سے آپ حسد کرتے ہیں ان پر آپ کو رحم آتا۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ مرہم اس زخم پر لگتا ہے جو نظر آئے، جو صرف محسوس ہوتا ہو نظر نہ آتا ہو، وہ کیسے منمل ہو کسی بھی مرہم سے۔ جس نے ہمیں جنگل کے بیچ چھوڑا اسے پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ہر ایک کو بھکاری بنا کر رستے میں بٹھایا ہوا ہے، ہر ایک خود کو مالک سمجھتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہیں لگتی، جب تک گھٹنوں کے بل نہیں گرتا، اپنی اوقات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ زندگی اور کہانیوں میں صرف ایک فرق ہے، زندگی میں ہمیشہ اچھے خاتمے نہیں ہوتے۔ اولاد اپنے لیے دوزخ بنا رہی ہو تو ماں کے قدموں کی جنت کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ بعض دفعہ جب اللہ کوئی چیز منہ پر مار کر تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر جگہ وہی بات بار بار سامنے آتی ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، صرف ایک انسان کے لیے جی سکتا ہے جو اس کی دنیا ہو۔ جس چیز سے بے حد محبت ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ سوچ شک اور شبہے کو پیدا کرتی ہے اور شک محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ جو زہر دنیا والوں سے پی کر ہم آتے ہیں وہ کب اپنے رشتوں کو مارنے کے لیے استعمال کر جاتے ہیں اس بات کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ جب دو انسانوں کو ایک دوسرے سے ایک یا دو شکایتیں ہوں تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر شکایتوں کا ڈھیر بن جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وقت بدلتا ہے اور وقت بدل جاتا ہے، اچھا وقت اچھے وقت پر ہی آتا ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ برے رویے کو اچھے طریقے سے نظر انداز کر جائیں۔ انتخاب اس کا کریں جس کے ساتھ آپ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں۔ روٹھنا منانا تو زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے کہ ناراضگی صرف زبان تک رہے، وہ دل میں بسے پیار اور عزت کو ختم نہ ہونے دے۔ ہزار طاقت 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ جن کی آنکھیں سجدوں میں بھیگتی ہیں وہ کبھی اپنی تقدیر اور قسمت پر رویا نہیں کرتے۔ محنت سے جان چھڑانا ہمارے خوابوں اور امیدوں کو مار ڈالتا ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ وقت کو اہمیت دینے والے لوگ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ بعض مرتبہ چھوٹے فیصلے اور صحیح سمت کی جانب اٹھائے گئے قدم آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ ہر دن تھوڑا سا آگے بڑھنا بڑے نتیجوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اپنی جڑوں کو صرف پرسکون جگہوں پر گہرائی تک جانے دیا جائے، جہاں آپ کو اپنی شاخوں کے بارے میں پریشان نہ ہونا پڑے۔ کسی کے ساتھ جڑنے میں جلدی نہ کریں، ان میں سے اکثر راہگیر ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی غلامی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے مفاد، خواہش اور لالچ کا غلام بن جائے۔ ساری عمر چلتی ہے پھر بھی پوری نہیں ہوتی، یہ محبت ہے جناب کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔
اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ ذات کی نفی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے حقیر اور کمتر سمجھے، ہر انسان کو اپنے سے بڑا سمجھے۔ نیکی کے راستے پر چلنے کی خواہش مند انسان پر لازم ہے کہ اس کا خیال اور سوچ پاکیزہ ہو جائے۔ اچھی سوچ، عبادت اور نیکی، جب ہم ان تین چیزوں کو جمع کر لیں گے تو ہمیں رب مل جائے گا۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہو جاتی ہے۔ تکبر، غرور اور انا توڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی ہمیں گالی دے تو ہم فوراً ذہن میں یہ خیال لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ صبر یہ ہے کہ میں انتہائی مشکل میں ہوں، لیکن میرے انتہائی قریبی لوگوں کو، والد، والدہ، بیوی، بچوں میں سے کسی کو اس کا خیال تک نہ گزرے۔ جب ہم ناکامیوں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے تو ایک کامیاب انسان بن جائیں گے، کیونکہ پھر ہم بڑی دلیری سے کام کریں گے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ قربانی کا معاملہ کر کے رب کو پایا جا سکتا ہے۔ اپنا حساب رکھنے کا رویہ انسان کو روحانی طور پر بلند کر دیتا ہے۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ازل سے ابد تک رہا انصاف کا انتظار، مدتوں آنکھیں رہیں نظام سے اشک بار۔ یا اللہ، با اختیار لوگوں کو انسان بنا دے، یا انسانوں کو بنا دے با اختیار۔ ہمارے پاس بڑے اخبار ہیں، اور وہ خبر کسی اخبار میں نہیں ہوتی جس خبر کی ضرورت ہمیں ہے۔ جس کی نظر اپنے فائدے پر ہو وہ دور تک نہیں دیکھ سکتا۔ اس نااہل ڈاکٹر کی طرح یہ نہ کہنا کہ ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا، آگے مریض کی تقدیر ہے۔ بے باکی میں تعلق قائم رہتا ہے اور گستاخی میں تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھو عذاب کا وقت ہے۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ خاموشی عقل مند کا زیور اور بے وقوف کا بھرم ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ ہر پرانا کبھی نیا تھا اور ہر نیا کبھی پرانا ہو جائے گا۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ توبہ کو توڑ دینا ہے۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ رہا تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا ڈر لگ جاتا ہے۔ ہمارا ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہو گناہ ہے۔ اخلاق دین کا حصہ ہے، لیکن دین اخلاق سے بلند چیز ہے۔ توبہ کا خیال خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ اگر مخلوق اپنے خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت رہے گی، ورنہ یہی ایک قیامت ہے۔ جو انسان جتنا اثر رکھتا ہوگا اس کا گناہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ بے موسم پھل اور بے وقت حاصل آخر انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ رفتار وہی اچھی جس سے سانس نہ پھولے۔ اگر انسان کو گناہ کرنے سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی۔ آنسوؤں کی موتیوں کی مالا عالم بالا کی خبر لاتی ہے۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قریب جانے والے راستوں پر چراغ جلانے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوں اس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اور جس پر اللہ مہربان ہو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جاتا ہے۔ سمندر سے 10 دریا نکال لیے جائیں یا 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں رہتا ہے۔ اخلاق کا دین اور چیز ہے
اور دین کے اخلاق اور چیز۔ انسان کے آنسو اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر ہیں۔ دنیا کے عظیم انسان آدھی رات کے رونے کی داستان ہے۔ بھائی چارہ یہ ہے کہ مشکل اور آسانی میں وفا کی جائے۔ جو جھوٹ بولنے میں مشہور ہو جاتا ہے اس کی سچی بات بھی قبول نہیں کی جاتی۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لہذا جب تمہیں یہ حاصل ہو جائے تو انہیں دعا میں استعمال کرو۔ سچائی تمہیں عزت دے گی اگرچہ تمہیں اس سے ڈر ہی کیوں نہ لگتا ہو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا اگرچہ تم اس سے مطمئن ہو۔ جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے۔ نقصان میں وہ ہے جس شخص نے اپنی عمر ضائع کر دی، اور قابل رشک ہے وہ شخص جس نے اپنی عمر کو اللہ کی اطاعت میں بسر کیا۔ یقین رکھنے والا اپنے نفس پر سب سے زیادہ غمگین ہوتا ہے۔ جو واقعی بات کرنا جانتے ہیں وہ اکثر خاموش رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم ہر دولت مند اور ہر طاقتور کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ کردار کے لحاظ سے کتنا ہی گھٹیا ترین ہی کیوں نہ ہو۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بری باتوں پر فخر کرتا ہے۔ زندگی اچھی صورت سے نہیں، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ قرآن کریم سے اپنی بیماریوں کی شفا حاصل کرو اور مصیبتوں میں اس سے مدد لو۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا بڑی کامیابی ہے۔ حکمت کی بات سے خاموشی اختیار کرنا کوئی خوبی نہیں ہے، جس طرح جہالت کے ساتھ بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ موج کرنے والے ذہین لوگ ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور محنت و کوشش کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جس قوم کے سامنے برے کام ہو رہے ہوں اور وہ انہیں نہ روکے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اپنے عذاب میں شامل کر لے۔ جس نے غم اور سختی کا مزہ نہ چکھا ہو، نیکی اور احسان پھر اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جو خدا سے توفیق مانگے مگر تلاش نہ کرے، وہ اپنے آپ کا مذاق خود اڑاتا ہے۔ انسان صبر کا دامن چھوڑ کر خود کو حلال سے محروم کر لیتا ہے، جبکہ اس کو ملنا وہی ہے جو خدا نے اس کے لیے لکھا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر کا دامن چھوڑ دینا تمام محنتوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے یہاں سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ صحیح راستہ نفس کی مخالفت ہے۔ اپنی عادتوں کو بدلو تاکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آسانی ہو جائے۔ خبردار کسی بھی دشمن کو معمولی نہ سمجھنا، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو، کیونکہ وہ تمہاری بھی قدر نہیں کرے گا۔ سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ نے جھوٹوں کو بھولنے کی بیماری دے کر نقصان پہنچا دیا ہے۔ ہٹ دھرمی اپنے سوار کو اندھے منہ گرا دیتی ہے۔ جب تک مومن گناہ سے باہر نہیں ہوتا وہ رنج اور غم میں رہتا ہے۔ عقل مند کے لیے لازم ہے کہ وہ جاہل سے اس طرح مخاطب ہو جیسے طبیب مریض کو مخاطب کرتا ہے۔ خوش فہمی میں رہنے والا عقل مند انسان پیچھے رہ جاتا ہے، اور تلاش و کوشش کرنے والا کمال کی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جاہل کا غصہ اس کی باتوں میں اور عقل مند کا غصہ اس کے کاموں میں ہوتا ہے۔ جو خدا کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کی عقل نورانی ہو جاتی ہے۔ دنیا عقلوں کا میدان جنگ ہے۔ عقل کا ٹھکانہ دماغ ہے، سختی اور نرمی یہ دل میں ہوتی ہے۔ حد سے آگے بڑھنا ہلاکت ہے، اور اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا برائی کی وجہ ہے۔ جب تک ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے لوگ ہی کرتے رہیں گے۔ بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اسی کے لیے عمل بھی کرو۔ سب سے قابل رشک انسان وہ ہے جو نیک کاموں کی طرف جلدی آتا ہے۔ ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہے۔
عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے، تو ٹھیک بات بھی یہی ہے کہ کسی کے چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے، اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگوں کے دین کے بارے میں تجسس نہ کرو، چھان بین میں نہ لگے رہو، ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤ گے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے، اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ سب سے مشکل کام سب سے بہتر لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ یاد رہتے ہی ہیں۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی چیز نہیں اتارتی۔ اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جس نے اپنے عمل اور نیت میں خلوص پیدا کیا، اس نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ عزت والی نہیں۔ اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ درگزر سے کام لینا بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ برے آدمی کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں غلط کام اور فحاشی اور گندے کام کا غلبہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں نہ ڈال دے۔ انسان اپنی آرزو پر ہی نگاہیں جمائے رہتا ہے، جس سے اسے موت کی موجودگی نظر ہی نہیں آتی۔ زندگی میں زیادہ رشتے ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ خواہش ان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ برداشت کرنے سے لوگ تمہارے مددگار ہو جائیں گے، اور زیادہ برداشت کرنے سے تمہیں شرافت اور عزت حاصل ہوگی۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہوتی ہیں تبھی انسان فضول کاموں میں لگ جاتا ہے۔ صدا دینے کے لیے آواز کا جاندار ہونا ضروری ہے، اور آواز تبھی دوسروں کے کانوں تک پہنچتی ہے جب آپ ان کو پکاریں۔ لوٹ کر دیکھنا یا نہ دیکھنا جانے والے کی مرضی ہے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ بعض مرتبہ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ یہ دنیا اس لیے بری نہیں کہ یہاں برے لوگ زیادہ ہیں، بلکہ اس لیے بری ہے کہ یہاں اچھے لوگ خاموش ہیں۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے۔
تو قاصر پر نہیں قادر پر بھروسہ رکھو۔ زندگی کو آسان بنانا ہے تو دو باتوں پر عمل کرو: اپنے آپ میں خوش رہنا اور کسی سے امید نہ رکھنا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی بہترین سہارا بنتے ہیں۔ حوصلہ باز مرتبہ انسان کو بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم اور حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکیں۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو پھر الفاظ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے مگر اسے اپنا گریبان نظر نہیں آتا۔ ہار جانا شکست نہیں، اصولوں کا سودا کرنا، اپنے کردار سے گر جانا اور بک جانا، یہ بدترین شکست ہے۔ دنیا میں آج تک سب سے زیادہ کڑوی اور کھاری چیز کسی کے دل کو دکھا دینے والا لہجہ ہے۔ بہادر مر جاتے ہیں، ذہین پاگل ہو جاتے ہیں اور زندگی خوش بے وقوفوں سے بھری ہوتی ہے۔ جو چیز حاصل نہیں اس کی تمنا خود کی ذات کے ساتھ وہ ضد ہے جس میں انسان ہر وقت اپنی ہار کا دکھ مناتا ہے۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسئلے ختم نہیں ہوتے، بندے ختم ہو جاتے ہیں۔ سونے کے برتن میں زہر کھلائیں، جینا کسی پہ بوجھ کر دیں، اپنی کڑواہٹ کسی اور کی رگوں میں انڈیل دیں اور پھر کہیں کہ محبت ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی حیثیت کا علم ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے یا فوراً ہلاک ہو جائے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ انسان تو مٹی کے ذرے سے بھی بے حیثیت ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا ہمسفر کوئی نہیں۔ عبادت کا وہ تصور انتہائی محدود ہے جس میں نیکی صرف مسجد تک ہو۔ دیانتدار انسان کے لیے تو گھر اور دفتر بھی عبادت کی جگہیں ہیں۔ جو اپنی مرضی نہیں کر سکتا اس کو بندہ بولتے ہیں، اور جو مرضی کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ ہم سب کچھ رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتے۔ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے کام نہیں کرتے۔ ہر کسی کے بنتے ہیں، اللہ کے نہیں بنتے۔ اللہ کا بن کر دیکھ، ساری کائنات تیری ہے۔ جو بے عقل ہے وہ بے ادب ہے، اور جو ہمت نہیں رکھتا وہ جواں مردی نہیں رکھتا، اور جو بے دین ہے وہ بے حیا ہے۔ شکر کر کے سویا کرو اللہ کی بے شمار نعمتوں کا، اور توبہ کر کے سویا کرو۔ اللہ صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ غربت بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو زمین پر چلنا سکھاتی ہے۔ بہت بڑا خزانہ ہدایت کو پا لینا ہے یا سچائی تک پہنچنا ہے۔ بردباری غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، جبکہ سخت رویہ اس کے شعلوں کو بھڑکا دیتا ہے۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کا دل جلتا رہتا ہے۔ مومن ادب کرنے والا اور سمجھدار ہوتا ہے، اس کی خاموشی فکر اور اس کی باتیں حکمت سے بھری ہوتی ہیں۔ جو شخص غریب نہیں لیکن غربت کا اظہار کرتا ہے وہ غریب ہو بھی جاتا ہے۔ تمہاری جانوں کی قیمت مقرر کی گئی ہے اور وہ جنت ہے، لہٰذا اپنی جان کو جنت کے سوا کسی اور چیز کے بدلے میں نہ بیچو۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے کوئی عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی شخص کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ شخص بے وقوف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا، حالانکہ آپ اس کے حقدار نہیں تھے۔ سچا بندہ دن میں 40 حالتیں تبدیل کرتا ہے، لیکن ریاکار 40 برس بھی ایک ہی حالت میں قائم رہتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں یہ تو نہیں بتا رہا ہوں کہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، میں تو آپ کو اور ہی وظیفہ بتا رہا ہوں کہ دلوں کو دکھی نہ کرو، کیونکہ اس سے آپ کی قبر میں تکلیف بڑھ جائے گی۔ برکت کیا ہے؟
برکت کو بیان نہیں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ آمدنی اور خرچوں کے حساب کتاب کے چکر میں پڑے بغیر اور بنا کسی فکر کے اپنا گھر چلا رہے ہو تو اسے برکت کہتے ہیں، پھر چاہے آپ کی آمدنی 1,00,000 ہو یا 1,000۔ بڑی نشانی دل کا اطمینان ہوتا ہے جو نصیب سے ہوتا ہے۔ اصل خوشی، کامیابی اور مصیبتوں سے نجات تو اللہ کی فرما برداری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنی غلطی ماننا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان تھا جس نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن گھٹ جائے گا۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ 2 بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب جہنم کی آگ کے طوق تیری گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہتھکڑیاں ہاتھوں میں گڑ کر کلائیوں کا گوشت تک کھا جائیں گی۔ اس دن کے لیے تیاری کرو۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت تلاوت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت اللہ کے ذکر میں ہے اور روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف وہ حادثہ ہے جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، یہی خوف کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو خیالات کے آئینے میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض اور قرض ادا کرے تو خوف سے بچ جاتا ہے۔ اچھی اور میٹھی بات ایک ایسا تر و تازہ پھول ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اللہ کے بندوں کی نشانی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ کی بندوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرتے، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا اور وعدوں کے پابند ہوتے ہیں۔ اور جو شخص وعدہ پورا نہ کرے اور نماز پڑھتا جائے تو وہ منافق بن جاتا ہے۔ مٹ جانے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور باقی رہ جانے والی چیزوں کو اختیار کرو۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لاتا ہے، گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یہ کوئی خیر اور خوبی نہیں ہے کہ تمہارے مال اور اولاد میں کثرت ہو جائے، بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے اور بردباری بڑھ جائے۔ اپنی خواہشوں پر غلبہ حاصل کرو اور ان سے جنگ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں جکڑ لیں گی تو بہت دور کہیں ہلاکتوں میں ڈال دیں گی۔ جو شخص مصیبتوں کو دعا کے ذریعے سے دور نہ کرے اس کو مصیبتیں پیش آتی رہیں گی۔ عید کا دن اس کے لیے نہیں کہ جس نے جدید یعنی نیا لباس پہنا، بلکہ در حقیقت اس کے لیے ہے جس نے اس دن اپنے آپ کو خدا کے عذاب اور اس کے غصے سے بچا لیا۔ اگر بندہ اپنی موت اور آخرت کو دیکھ لے تو یقیناً وہ اپنی آرزوؤں اور دھوکے بازیوں سے
نفرت کرنے لگے۔ دنیا کی پناہ لینے والے کو اغوا کر لیا گیا اور اس کا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ وہ دل جس میں کوئی حکمت نہ ہو کسی ویران گھر کی مانند ہے۔ بس تم علم حاصل کرو، علم سکھاؤ، دینی سمجھ حاصل کرو، جاہل بن کر مت مرو اور نہ اپنی جہالت کے بہانے پیش کرو۔ جو سلامتی چاہتا ہے اس کے لیے میانہ روی یعنی درمیانی راستہ ضروری ہے۔ جو اپنی لغزش اور کمیاں دیکھنے والا بن جاتا ہے اس کے پاس دوسروں کی لغزشیں اور کمیاں دیکھنے کا وقت نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسا وقت آئے گا کہ جب عافیت کے 10 جز ہوں گے، ان میں سے 9 جز لوگوں سے الگ رہنے میں اور 1 جز خاموشی میں ہوگا۔ جس سے کینہ رکھتے ہو اس سے محبت کی تلاش میں نہ رہو، اور جس سے بدگمان ہو اس سے خیر خواہی کی امید نہ رکھو، اس لیے کہ دوسرے کا دل بھی تمہارے دل کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بندوں میں سے ناپسندیدہ ترین بندہ وہ ہے جس کے کپڑے اس کے عمل سے اچھے ہوں، یعنی اس کا لباس تو انبیاء جیسا ہو لیکن عمل ظالموں کا ہو۔ جس کو نرم دلی مل گئی اس کو ایمان مل گیا۔ جس نے اپنے دینی بھائی کو چھپ کر نصیحت کی اس نے اپنے بھائی کو زینت بخشی، اور جس نے اپنے دینی بھائی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اپنے بھائی کو ذلیل کیا۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے مکمل ہونے اور بدن کے سکون کی نشانی ہے۔ جسے دنیا میں 4 چیزیں مل جائیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں جہان میں اپنا بڑا حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایسی پرہیزگاری جو اسے خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے، اچھے اخلاق جس کے ساتھ وہ لوگوں میں رہے، بردباری جس کے ذریعے جاہل کی جہالت کو دور کر دے، نیک بیوی جو دینی اور دنیاوی معاملات میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ تمہارا بہترین صبر اس شخص کے کھو دینے پر ہے جس کے سوا تمہارا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بھائیوں کا ملنا بہت بڑی غنیمت ہے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ صرف تب بولو جب تمہاری بات خاموشی سے بہتر ہو۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حاصل کرنے کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا اپنے اندر صلاحیت اور طاقت بڑھائی جائے۔ ہر خواہش کے حاصل کرنے کے لیے ایک عمل ہے، عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی آخرت چاہتے ہیں ویسا عمل کرنا چاہیے۔ کامیابی محنت والوں کے لیے، جنت ایمان والوں کے لیے اور عید روزے داروں کے لیے ہے۔ کسی آدمی کی نسبت ایسی بات کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گئی ہے اور اس کا درست اور صحیح مطلب ہو سکتا ہے، بدگمان نہ ہو اور اس کی طرف سے برائی کا خیال نہ کرو۔ محبت سب سے قریبی رشتہ ہے۔ محبت کو رشتہ داری کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی رشتہ داری کو محبت کی ہوتی ہے۔ یقین رکھو کہ انسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ جو چیز روز قیامت فائدہ دے اسے حقیر نہ سمجھو، اور جو روز قیامت نقصان دے اسے بھی حقیر نہ سمجھو۔ جو خبریں تمہیں اللہ نے دی ہیں تم ان کو ایسا سمجھو کہ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ جس قدر دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اسی قدر تمہارے فائدے میں ہے۔ اپنی تمام تر کوششیں اپنی آخرت کے لیے جاری رکھو، اس سے تم اپنی آرام گاہ کو سنوار لوگے اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے نہ بیچو۔ علم عمل سے وابستہ ہے، لہٰذا جو جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے، اور علم عمل کو پکارتا ہے۔ اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر، ورنہ علم بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تمہارا بہترین تجربہ وہ ہے جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی
اور جلد فنا ہو جانے والی ہے۔ اس لیے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ غصے کی تیزی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو۔ جو رسوائی اور بدنامی سے لذت حاصل کرتا ہو وہ کیسے نصیحت سے ہدایت پا سکتا ہے؟ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے ختم کرو۔ جب تم یہ دیکھو کہ خدا تم پر مسلسل مصیبتیں نازل کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں غفلت سے جگا رہا ہے۔ زمانہ جسموں کو پرانا اور امیدوں کو ہرا بھرا کر رہا ہے، موت کو قریب لا رہا ہے اور آرزوؤں کو دور کر رہا ہے۔ علم تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے، اور زہد یعنی بے نیازی اس تک پہنچنے کے لیے راستے کو آسان بناتی ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی اس میں مشغول رہو۔ صبر یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کو برداشت کرے اور غصہ دلانے والی باتوں کے مقابلے میں بردبار رہے۔ علم کے بغیر عبادت کرنے والا چکی کے گدھے کی مانند ہے جو مستقل چلتا رہتا ہے لیکن اس دائرے سے باہر نہیں نکل پاتا۔ جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا وہ ہمیشہ لوگوں سے آگے رہے گا۔ سخی ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے، اور بخیل ترین انسان وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرے۔ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ بغیر عمل کے دعا مانگنے والے کی مثال بغیر کمان کے تیر پھینکنے والے کی طرح ہے۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ مایوسی جلد بازی کا پھل ہے۔ کتنا فرق ہے ان دو اعمال میں، وہ عمل جس کی لذت ختم ہو جاتی ہے مگر اس کا اثر باقی رہتا ہے، اور وہ عمل جس کی زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر ثواب باقی رہتا ہے۔ اگر عقل کو درست معلومات دی جا رہی ہے تو وہ مسلسل اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ بیوقوف کا مقابلہ جواب نہ دے کر کرو، اس سے منہ پھیر لو۔ جواب نہ دو گے تو لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ بیوقوف کو جواب دینا آگ میں لکڑیاں ڈالنا ہے۔ حلال لقمے کے منہ میں آنے سے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جس کو اپنی آنے والی نسلوں سے محبت ہوتی ہے وہ فرض کو پہچاننے والا ہوتا ہے، اور زندگی میں کچھ کر گزرنے کی خواہش اور ہمت بھی وہی رکھتا ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ شک کرنے کی عادت اس وقت تک نہیں چھوڑتی ہے جب تک آپ سوال کرنا نہیں سیکھ جاتے۔ اگر کسی عمل کو نتیجے کی بنیاد پر نہ پرکھا جائے تو پھر کبھی بھی اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ سوچ کر بولنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ طوفان کمزوریوں کی صحیح طور پر نشاندہی کرتا ہے۔ ہر کام باتوں کا ایک پھل ہوتا ہے۔ ایک شخص کی ترقی دوسروں کے لیے امید ہے۔ انسان دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں، اس حقیقت پر لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ توجہ دینے سے سوچ میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔